اب میں دعوت دیتا ہوں آغا ندیم سحر صاحب کو، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، تشریف لائیں اور اقبال کا تصور جمہوریت اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مقالے کا کچھ حصہ جو ہے وہ میں یہاں پیش کر دیتا ہوں۔ علامہ اقبال کا تصور جمہوریت۔ اس وقت دنیا کی ہر قوم جمہوریت کی خواہاں ہے۔ وہ قومیں جنہوں نے کسی نہ کسی طرح جمہوری طرز سیاست کو تسلیم کیا، اسے اپنے ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کی، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو چکی ہیں کہ وہ جمہوری نظام جو عوام کے اعتماد پر کھڑا ہوتا ہے وہ تاحال دنیا کے کسی ملک میں موجود نہیں ہے۔ وہ قومیں جنہیں یہ دعویٰ ہے کہ جمہوریت کی اصل علمبردار ہم ہیں، حقیقت میں وہ بھی جمہوریت کی آڑ میں آمریت کو فروغ دے رہی ہیں۔ جمہوری ہونا یا بننے کا دعویٰ کرنا دو الگ نظام فکر ہیں۔ جمہوریت کا عام مفہوم جس پر اہل علم متفق ہیں کہ یہ حکومت عوام کی ہو اور عوام کے لیے ہو۔ حکومت کی باغ دوڑ نہ کسی طاقتور شخص کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اور نہ ہی کسی طاقتور ادارے کے پاس، بلکہ جمہوری ملکوں میں طاقت کا مرکز و محور عوام ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے جن ممالک یا جن قوموں میں جمہوریت پر بآواز بلند تبادلہ خیال کیا جاتا ہے، ان ملکوں میں بھی جمہوری نظام یا جمہوری نظام فکر ناپید ہے۔ عوام کی طرف سے منتخب کردہ نمائندے اسمبلیوں میں پہنچتے ہی عوام سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ عوام کا دکھ اور عوام کی رائے ان کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہ بحث یہاں اپنی جگہ اہم ہے کہ جو نمائندے منتخب ہو کر قانون ساز اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں انہیں منتخب کون کرتا ہے؟ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک، یہ تمام ملکوں کا بنیادی مسئلہ رہا ہے کہ جس ممبر کے نام پر رائے دہندہ متفق ہوتے ہیں وہ اسمبلی سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ معاملہ بہرحال حل طلب ہے۔ اسلام نے جو نظام سیاست دیا وہ بھی ایک خاص انداز کی جمہوریت ہے۔ اس کا دستور عوامی رائے نہ صحیح مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ ہے۔ وہ نظام جس میں امیر خلافت مسلمانوں کی رضامندی سے منتخب ہوتا تھا، انتظامی معاملات میں وہ اپنی ثوابدید سے عمل کرتا تھا، لیکن اس کے ذاتی اور حکومتی اعمال پر تمام مسلمانوں کی نگرانی ہوتی تھی۔ وہ شرعی حدود کے باہر قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ امیر خلافت اپنے معاملات عوام کے مشورے سے چلاتا تھا۔ اسے کسی بھی طرح کی ڈکٹیٹرشپ کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اسے مسلم اور غیر مسلم میں تمیز کا اختیار نہیں تھا، بلکہ اسلام نے غیر مسلموں کے جو حقوق متعین کر دیے تھے امیر خلافت اس میں رتی بھر بھی تبدیلی نہیں کر سکتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ نظام سیاست کمزور ہوتا گیا۔ قبائل اور اقوام کے تعصبات کی بدولت یہ جمہوری طرز فکر زیادہ دیر نہ چل سکا۔ یہ تین مضمون جو ہے اس کے تین حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے کہ وہ نظام حکومت جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک نافذ کیا گیا جس کو ہم خلافت کا نظام پہ کہتے ہیں، ایک وہ نظام، پھر وہ نظام جب اپنی جڑیں کمزور کرتا ہے اور خلفائے راشدین کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ جو نظام ایک بنایا جاتا ہے اس نظام کے اندر بھی کمزوریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا اس میں آپ کہیں کہ کچھ چیزیں کم ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ نظام ہے جو مغرب کے ہاں لاگو ہوا جس کو ہم مغربی جمہوریت کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو مغربی جمہوریت جس کو ہم مغرب آج جمہوریت کہتا ہے، اقبال کہتا ہے حقیقت میں وہ بھی جمہوریت نہیں ہے، اور اقبال اس کے خلاف بھی جو ہے، یعنی ایک وہ طرز سیاست ہے جو نبی کریم کے زمانے سے ایک خلافت کا نظام ہمارے ہاں آیا، دوسرا وہ نظام فکر ہے جس کو ہم جو ہے وہ ویسٹرن ڈیموکریسی کہتے ہیں، وہ نظام حکومت ہے۔ اب دو تین جملے میں اس پہ بول کے پھر اقبال کے نقطہ نظر پہ ہم بات کرتے ہیں۔ مغرب میں جب زندگی متحرک ہوئی تو شاہی اور جاگیرداری نظام جو برسوں سے چلتا آ رہا تھا اس کے خلاف سب سے پہلا احتجاج تاجروں اور سرمایہ داروں نے کیا۔ انگلستان کی پہلی پارلیمانی حکومت بھی شاہی اور جاگیرداری نظام کی کشمکش کا نتیجہ تھی۔ جاگیرداروں نے اپنی طاقت اور روب کی بنیاد پر بادشاہوں کو بے بس کر دیا۔ انگلستان کی پارلیمنٹ کو یورپ کی قدیم ترین پارلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ دوسرے ممالک میں اس کی تقلید میں جمہوری یا پارلیمانی نظام سیاست فروغ پایا۔ انگلستان کی پارلیمنٹ میں عوامی نمائندوں کی شمولیت نہیں تھی۔ جاگیرداروں اور طاقتوروں کی ایک مجلس شورا تھی جو نظام کو چلاتی تھی۔ بادشاہ سلامت بھی اس مجلس کے سامنے بے بس تھے۔ یہ تھی انگلستان کی آغاز کی جمہوریت۔ صنعتی انقلاب نے نہ صرف یورپ اور انگلستان میں پارلیمانی نظام کو کمزور کیا بلکہ ایک ایسا وقت آیا کہ جاگیردار کو تاجروں اور سرمایہ داروں نے نشانے پر رکھ لیا۔ یورپ کے بعد اگر امریکی جمہوری نظام کو دیکھیں تو وہاں بھی سرمایہ دار طاقتور رہا۔ پریس جیسا طاقتور ادارہ بھی سرمایہ دار کے پاس تھا۔ کروڑوں روپے کے
پارٹی فنڈ ہوتے تھے، اپنی مرضی کے امیدواروں کو کامیاب کرنے کے لیے ہر قسم کے جائز ناجائز طریقے استعمال کیے جاتے تھے۔ ایسی ہی ایک جمہوریت آپ پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں چند طاقتیں یا اشرافیہ یہ فیصلہ کرتا ہے یہاں کس پارٹی کا اقتدار ہونا چاہیے، کون سا سیاستدان ہمارا کتنا تابع فرما ہو سکتا ہے۔ یہ نام نہاد جمہوری طرز فکر آج سے نہیں صدیوں سے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں میں رائج ہے۔ علمی استعداد یا اخلاقی بلندی اور حق گوئی کی بنیاد پر کسی شخص کا پارلیمنٹ میں آنا ایک ناممکن سی بات ہے۔ وہ نظام سیاست عوام کی رائے جہاں مسلم ہوتی تھی، امیر وقت رات کو گردش کر کے دیکھتا کہ کہیں کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا، کسی غریب کے گھر میں فاقہ تو نہیں، مساوات کا یہ عالم تھا، کسی امیر کی ہمت نہیں تھی کہ کسی غریب کے ساتھ ذرا برابر بھی زیادتی کرے۔ علامہ کو وہ طرز سیاست کہیں نظر نہیں آتا جس میں خلفائے راشدین کے طریقوں کی مہک آتی ہو۔ علامہ کو ایسا نظام فکر نہ مشرق میں نظر آتا ہے اور نہ ہی مغرب میں۔ وہ جمہوری نظام جہاں خلق خدا کے بنیادی حقوق محفوظ تھے، زندگی کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی تھیں، علامہ نے اس جمہوری نظام کے خلاف کھل کر لکھا۔ جو نظام آمریت کے پردے میں عوام کے حقوق کو سلب کر رہا تھا، ایسا نظام سیاست جس نے اشرافیہ کی پشت پناہی کی اور عام آدمی کا گلا بھی دبایا اور آواز بھی۔ اب اس میں اقبال کے کچھ شعر ہیں، لیکن آخری شعر ذرا پڑھ دیتا ہوں۔ گرمی گفتار آزائے مجالس علماء، یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری، اس سراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، آہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو۔ یعنی وہ طرز سیاست جس کو تو آشیاں سمجھ رہا ہے، بنیادی طور پر علامہ کے بقول کہ وہ بھی آشیاں نہیں ہے، تو نادان ہے جو ان کے آشیانے پر یا ان کے نظام سیاست کو جو ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس کو اپنا آئیڈیلائز جو ہے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک زمانے میں علامہ بھی دوستوں اور مشیروں کے کہنے پر پنجاب کی مجلس مقننہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مخالفوں نے کیچڑ اچھالا، الزام تراشی کی، اور مگر خیر علامہ سے عوام کی محبت تھی، سو آپ منتخب ہو گئے۔ علامہ جلد ہی بیزار ہو گئے اور دوبارہ اس شیطانی سیاست کا رخ نہ کیا۔ اقبال اشتراکی مذہب کو غریب کے لیے افیون سمجھتے تھے۔ اقبال کا خیال تھا کہ مغربی جمہوریت بھی محتاجوں کے لیے مسکرات کا کام کرتی ہے۔ بقول علامہ اس میں بھی میں صرف آخری جو ہے وہ شعر پڑھ دیتا ہوں۔ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات۔ مغربی جمہوری نظام میں خرابی کی بہت سی صورتیں تھیں۔ ہٹلر کی نازیت، مسولینی کی فاشسٹ حکومت نے نسلی تفریق کو پروان چڑھایا اور جمہوریت نے آمریت کی چادر اوڑھ لی۔ روس نے مغربی جمہوریت کے خلاف بغاوت کی اور محنت کشوں کی حمایت میں ایک آمرانہ نظام قائم کیا۔ اس نے بہت سے بت توڑے، لیکن انسانوں کی آزادی سلب کرنے اور مادیت کو دین بنانے کی وجہ سے وہ دم توڑ گیا۔ علامہ کو افسوس ہے کہ اشتراکیت نے گو کے نظم و نسق کو مقصود حیات بنایا، مگر انسانیت کے رموز کو نہ سمجھ سکی۔ یہی وجہ ہے کہ اشتراکیت بھی ایک وقت میں نوع انسان کے لیے آفت بن گئی۔ یہاں علامہ اشتراکیت کے تحت آنے والے معاشی انقلاب سے بہرحال خوش نظر آتے ہیں۔ علامہ خوش ہیں کہ محنت کشوں نے شاہی اور سرمایہ داری نظام کا خاتمہ کیا اور کلیسا کی طاقت پر بھی ضرب لگائی۔ اشتراکی کہتے ہیں کہ مغربی جمہوریت ادھوری تھی، ہم نے اس کو کمال تک پہنچایا۔ علامہ کہتے ہیں تمہاری جمہوریت بھی انسانیت کے بنیادی جوہر اجاگر نہ کرنے کی وجہ سے حاضر پرستی اور مادہ پرستی کے سبب ادھوری ہے۔ علامہ اس لیے مغربی جمہوریت کے اس طریقہ کار کے مخالف ہیں جس کی وجہ سے قوم کے عاقل افراد اسمبلیوں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایسا طریقہ کار جس میں ووٹ ایسے جاگیرداروں کو ملتے ہیں جو اپنا نام تک نہیں لکھ سکتے۔ طاقت اور سرمایہ کی بنیاد پر قانون ساز اسمبلیوں اور طاقتور اداروں تک پہنچ جانا علامہ کے نزدیک کسی بھی نظام سیاست کی تباہی کی دلیل ہے۔ علامہ کا نقطہ نظر ہے کہ اگر کوئی کلیم پیدا بھی ہو تو اس کے پاس عصا کہاں سے آئے گا؟ عصا تو طاقتور کے ہاتھ میں ہے، اور اس طاقت سے یا تو ہٹلر یا مسولینی پیدا ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کی گردن مارنے والے آمر۔ علامہ کا خیال ہے مسلمانوں کو دوسرے سے جمہوریت، اخوت، حریت اور مساوات کا سبق حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام نے لاگو کیا تھا۔ علامہ کے بقول اسلام کسی ایک ملت کے ساتھ وابستہ نہیں، بلکہ جس نے بھی اس کو اپنایا اس نے انسانیت کی خدمت کی۔ اگر اسلام تنگ نظر فقیہوں کے جمود اور ان کی رجت پسندی سے نجات حاصل کر لے تو پھر دنیا کے سامنے جمہوریت کا ایک ایسا نقشہ پیش کر سکتے ہیں جس کے سامنے انگریزوں اور امریکیوں کی جمہوریت کم تر دکھائی دے گی۔ بہت شکریہ۔